عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی ہر نیکی وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اجر و ثواب لے کر بڑھتی ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، اس لیے کہ روزہ وہ میرے لیے ہوتا ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ بندہ جو نیکی کرتا ہے جتنا اس میں خلوص ہوگا، اخلاص ہوگا، اللہ تعالیٰ کے لیے کرے گا، اسی اعتبار سے اس نیکی کا وزن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر بعض اوقات ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا ثواب دیا جاتا ہے اور بعض اوقات ایک نیکی پر 700 نیکیوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ لیکن روزے کے متعلق فرمایا کہ روزہ ان تمام نیکیوں سے الگ نیکی ہے، اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کا اجر دیں گے اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کتنے گنا بڑھا کر اجر و ثواب دیں گے۔ بندہ یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی، بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو وہ اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے کھانے کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میرے لیے چھوڑتا ہے۔ للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور جو روزہ رکھنے والا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 خوشیاں دی جاتی ہیں۔ ایک خوشی دنیا میں ملے گی کہ جب وہ روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو طبعی طور پر انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا ایک روزہ مکمل ہو رہا ہے۔ یہ خوشی ہر بندے کو ہوتی ہے کہ آج ایک روزہ مکمل ہو گیا، کل 2 ہو گئے، پرسوں 3 ہو گئے۔ تو یہ ایسی خوشی ہے کہ اس کا ادراک صرف روزہ رکھنے والا اس کو محسوس ہو سکتی ہے، دوسرے بندے کو پتہ نہیں چلتا۔ اور دوسری خوشی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ جو بندے کو نوازیں گے اس کی شان ہے، اس طرح نوازیں گے، لیکن بندہ اس وقت بہت خوش ہوگا۔ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، اور روزہ دار کے منہ سے آنے والی جو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے بو آتی ہے، ایک ہے دانتوں کی گندگی کی بدبو کا آنا، وہ مراد نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں مسواک سے دانت صاف کر لیے جائے، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ استعمال نہ کیا جائے، اس کے ذرات اندر حلق سے نیچے جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن مسواک کر لی جائے اور مسواک استعمال کرنا جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بھی ہے روزے کی حالت میں۔ یہ جو بو ہے وہ بو ہے جو مسلسل معدے کے خالی رہنے سے، جیسے صبح روزہ رکھا کسی نے 3 بجے سحری کی، پھر کرتے کرتے شام تک درمیان میں 13-14 گھنٹے کا فرق آ جاتا ہے، تو اس سے معدے کی ایک خاص بو نکلتی ہے۔ فرمایا وہ اللہ کے ہاں اتنی قیمتی ہے جیسے دنیا میں لوگوں کے ہاں مشک کی خوشبو وہ بہت قیمتی شمار ہوتی ہے، روزہ دار کے منہ کی وہ خوشبو اللہ کے ہاں اتنی قیمتی ہے۔ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، اور یہ روزے جو بندہ رکھتا ہے اس کے لیے ڈال بنتے ہیں جہنم سے بچاؤ کے لیے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَصْخَبْ، فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے اور اس کا رمضان کا مہینہ ہو، روزہ ہو، تو اس دوران وہ بیہودہ کلام نہ کرے، گندی بات اپنی زبان سے نہ نکالے، اور ولا یصخب، اور نہ شور شرابہ کرے، چیخنا چلانا، شور شرابہ کرنا، غصہ کرنا۔ فرمایا اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ فإن صابہ احد او قاتلہ، اگر اس کو کوئی گالی دے رہا ہو یا اس سے لڑ رہا ہو، فلیقل انی امرؤ صائم، تو وہ کہے کہ میں روزہ دار بندہ ہوں، اس کو یہ جواب دیں۔ یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ اس پوری حدیث میں وضاحت ہے، روزے کی فضیلت کا ذکر ہے۔ آخر میں جو حکم بیان فرمایا ہے وہ ہمارے زمانے میں بہت زیادہ فہم اور سمجھ سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ کو رمضان میں نظر آئیں گے یہ گاہک ہے، یہ دکاندار ہے، دونوں کے گریبان ایک دوسرے کے ہاتھ میں، یہ اس کو سنا رہا ہے، وہ اس کو سنا رہا ہے۔ حدیث میں جس چیز کا ذکر ہے کہ رمضان المبارک میں بندہ اپنی زبان کو قابو میں کر لے، کہ کوشش یہ کرے کہ کسی سے بات کرنے کی نوبت نہ آئے،
زیادہ نہ الجھے۔ ہمارے زمانے میں اگر کوئی بندہ گھر میں بھی رہے تو اس کا خون پھر بھی بجتا ہے، فون پہ بات کرتا ہے۔ تو اگر ضرورت نہ ہو تو بہتر، سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ اپنا موبائل فون بند رکھے۔ کسی سے اگر الجھنے کی نوبت آ رہی ہے تو اس کو اتنا کہے کہ میں روزہ دار ہوں اور میں الجھنا نہیں چاہتا۔ حدیث میں یہ جو الفاظ ہیں ان کا بہت بڑا اثر ہے۔ اگر لڑائی ہو رہی ہو اور اس میں کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ بھائی دیکھیں میں الجھنا نہیں چاہتا، میرا روزہ ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ دوسرے بندے پر اثر ڈالتے ہیں، ان الفاظ کا اثر ہوتا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ پورا دن روزہ رکھا، شام کو افطاری سے پہلے افطاری کا سامان لینے کے لیے گیا اور وہاں 15 گالیاں دے کر واپس آ گیا، اس نے تو اپنے روزے کا اجر و ثواب ضائع کر دیا۔ اس لیے حدیث میں خاص طور پر حکم دیا گیا ہے کہ زبان کی حفاظت کا اہتمام ہو۔ البتہ روزہ رکھنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ کتنا اجر و ثواب دیں گے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نیکی وہ 700 گنا تک بڑھائی جاتی ہے، اور روزے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔